أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي
شرحنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی وسلم. تمناؤں کے بت ڈھا دے تمام آہستہ آہستہ تمناؤں کے بت ڈھا دے تمام آہستہ آہستہ تمناؤں کے بت ڈھا دے تمام آہستہ آہستہ بنا لے دل کو تو بیت الحرام آہستہ آہستہ شریعت کے جو طے کر لے مقام آہستہ آہستہ شریعت کے جو طے کر لے مقام آہستہ آہستہ وہ بن جاتے ہیں دنیا کے امام آہستہ آہستہ وہ بن جاتے ہیں دنیا کے امام آہستہ آہستہ شہنشاہ بھی ادب سے ہیں کھڑے ان کی حضوری میں شہنشاہ بھی ادب سے ہیں کھڑے ان کی حضوری میں نگاہیں نیچی نیچی ہیں کلام آہستہ آہستہ نگاہیں نیچی نیچی ہیں کلام آہستہ آہستہ بنا لے دل کو تو بیت الحرام آہستہ آہستہ فنا فی شیخ ہو پھر ہو فنا فی المصطفیٰ سالک فنا فی شیخ ہو پھر ہو فنا فی المصطفیٰ سالک فنا فی اللہ
کا ملتا ہے مقام آہستہ آہستہ، فنا فی اللہ کا ملتا ہے مقام آہستہ آہستہ، تمناؤں کے بت ڈھا دے تمام آہستہ آہستہ، بنا لے دل کو تو بیت الحرام آہستہ آہستہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج جو ختم قرآن کے موقع پر میری حاضری ہو رہی ہے، الحمدللہ غالباً چوتھی مرتبہ آپ کے اس جامعۃ الحبیب میں ہمارے پیر و مرشد ولی کامل حضرت مولانا مفتی شاکر الرحمن نقشبندی صاحب دعوت برکات عالیہ کا حکم ہوا اور میں حاضر ہو گیا۔ تو آئیے احباب بلا تمہید حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ نے جاگنے کا ثبوت دیں، اور یہ جو آپ بکھرے بکھرے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا مل جل کر بیٹھیں، کیونکہ بیماری تو اب ختم ہو گئی ہے۔ ذرا قریب قریب تشریف لے ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے آگے آگے آ جائیں ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہنا ہے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اور آپ نے صدا لگانی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو جتنی بلند آواز سے پڑھے اسی سال مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو اور بیت اللہ پاک کی حاضری نصیب ہو بلند آواز سے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھو
پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے، ملاحظہ کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جن جن کا ایمان تازہ ہوا ہے وہ کہیں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور حضرات شاعر کیا لکھتا ہے، شعر ملاحظہ کیجئے، بہت خوبصورت شعر ہے، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی۔ یار آپ بہت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور حضرت مفتی صاحب کی توجہ کا سہارا لیتے ہوئے آپ احباب کی نظر شیئر کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، دل میں تجھے رکھ لوں
عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور جو حضرات صحابہ اکرام کا دیوانہ بیٹھا ہے وہ کہے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ بس وقت مختصر ہے، آخری کلام پیش کرتا ہوں شان صحابہ پر اور اس کے بعد اجازت۔ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا۔ دل کہتا ہے ایک کام کرے، چل زندگی صحابہ کے نام کرے۔ جو چاہتا ہے کہ زندگی صحابہ کے نام ہو وہ کہے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ صحابہ کی شان میں جو منقبت پڑھی جاتی ہے اس میں ہر کوئی نہیں بولتا، جو صحابہ کا دیوانہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ دل کہتا ہے ایک کام کرے، چل زندگی صحابہ کے نام کرے۔ دل کہتا ہے ایک کام کرے، چل زندگی صحابہ کے نام کرے۔ ہم راہ صحابہ میں کٹ کر، ہم راہ صحابہ میں کٹ کر، چل جنت میں آرام کرے۔ دل کہتا ہے ایک کام کرے، چل زندگی صحابہ کے نام کرے۔ دل کہتا ہے ایک کام کرے۔ ہو آقا جس کے مالی، اس باغ کی ڈالی ڈالی، سرسبز نصیبوں والی، ہم ورد یہ صبح و شام کریں۔ دل کہتا ہے ایک کام کرے، چل زندگی صحابہ کے نام کرے۔ مل کر پڑھ لیں۔ دل کہتا ہے ایک کام کرے، چل زندگی صحابہ کے نام کرے۔ ہم راہ صحابہ میں کٹ کر، ہم راہ صحابہ میں کٹ کر، چل جنت میں آرام کرے۔ دل کہتا ہے ایک کام کرے، کرے اللہ وکالت جن کی، کہیں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ کرے اللہ وکالت جن کی، قرآن میں مدحت ان کی، ہو ایسی عظمت جن کی، کیوں مومن نہ ان کو سلام کرے۔ دل کہتا ہے ایک کام کرے، چل زندگی صحابہ کے نام کرے۔ ہم راہ صحابہ میں کٹ کر، ہم راہ صحابہ میں کٹ کر، چل جنت میں آرام کرے۔ دل کہتا ہے ایک کام کرے، کہیں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ وہ رشد و ہدا کے پیکر، میرے پیار وفا کے محور، بو بکر و عمر غنی حیدر، دل ان پہ فدا نیلام کرے۔ دل کہتا ہے ایک کام کرے، چل زندگی صحابہ کے نام کرے۔ ہے دنیا ارشد فانی، یہ جان ہے آنی جانی، جو کفر کو دے آسانی، اس سوچ کا پہیا جام کرے۔ دل کہتا ہے ایک کام کرے، چل زندگی صحابہ کے نام کرے۔ السلام علیکم۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अल्लाह जल्ल जलालुहु बहुत ही अज़ीम और बड़ी ज़ात है। अल्लाह करीम ने अपना आखिरी कलाम पैगाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं तरावी के अंदर क़ुरान हकीम को पढ़ने सुनने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ल जलालहू ने हमें भी अपनी तौफ़ीक़ से, अपनी रहमत से पूरे का पूरा क़ुरान पढ़ने सुनने की तौफ़ीक़ रहमत फ़रमाई। और इसके बारे में अल्लाह जल्ल जलालहू ने मुख्तलिफ़ मक़ामात पर क़ुरान हकीम के सिलसिले में बहुत सारे अल्फाज, अज़ीम किस्म के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। मैंने जो आपके सामने एक छोटी सी आयत मुबारका सूरा वाक़िया की इंतखाब किया है, जिसमें अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। हज़रत जलंधरी साहब ने इसका तर्जुमा किया है, ये बहुत बड़े रुतबे वाला क़ुरान है। और इसके अंदर कितने मज़ामीन हैं, कितने अल्लाह के इरशादात हैं, कितनी अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से अवामिर और नवाही हैं। हम अगर एक एक को देखें तो पूरी इंसानियत जब से अल्लाह ने पैदा फरमाई है, जिसमें इंसान हैं, जिन हैं, मलाइका हैं, जितनी मखलूक़ात हैं, सारी की सारी उसमें गौर व खौज़ शुरू कर दे और उसके बारे में तफक्कुर व तदब्बर के घोड़े दौड़ाते रहें तो सारों की ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी। क़ुरान से निकलने वाले गवाहिर, लवाली, याकूत वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो अभी हज़रत जोनो कुर्रा किराम तिलावत फरमा रहे थे तो दिल में बहुत सारे मज़ामीन आ रहे थे, तो फिर सोचा कि क्या कहूँ। सुबह फ़जर की नमाज में हमारे कारी साहब ने ये सूरा वाक़िया की आयत तिलावत फरमाई थी। जहन में आया इसी पे कुछ कह देते हैं। तो इसमें अगर हम क़ुरान हकीम को गौर से देखें, सोचें कि अल्लाह करीम ने कहाँ कहाँ किस अंदाज से इंसानियत को खिताब फरमाए हैं, सिर्फ़ एक चीज़ देखें तो खिताब के एतबार से सबसे अज़ीम इस कायनात में, जिनकी खातिर ये सारी कायनात अल्लाह ने
وضع فرمائی ہے، بنائی ہے، انہیں سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان پر اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں اپنے نبی علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے 13 جگہ پر یا ایھا النبی کے لفظ سے پکارا ہے، اور 2 جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یا ایھا الرسول کے لقب سے پکارا ہے، اور 1 جگہ پر پورے قرآن میں یا ایھا الرسل کے نام پر پکارا ہے، جس میں سارے انبیاء علیہ السلام، اور 89 مرتبہ، 1 کم 90 مرتبہ اللہ جل جلالہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے پورے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 89 مرتبہ، 1 کم 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، اور 20 مرتبہ اللہ جل جلالہ نے یا ایھا الناس سے ساری انسانیت کو جھجوڑا ہے، اور صرف 1 مرتبہ اہل کتاب کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 104 کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے وہ اہل کتاب جن کو ہم نے جو قرآن نازل فرمایا اس قرآن پر عمل کرو، اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے قبل ان نطمس وجوہا، ہاں اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے، یہ خراب ہو رہا رہنے دو، اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے اللہ بگاڑ دے اور تمہاری پشت کی طرف پھیر دے، یا تم پر اصحاب سبق کی طرح لعنت کر دے، اور یہ اللہ کا معاملہ ہو چکا ہے۔ اور 1 جگہ اللہ نے یہودیوں کو پکارا ہے سورہ جمعہ کے اندر یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، او یہودیو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور 1 جگہ پورے قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک جگہ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم کے اندر تمام دنیا کے کافروں سے فرمایا کہ او کافرو تم عذر نہ بیان کرو، تمہارے اعمال جو ہیں ان کی بنا پر تمہیں سزا دی جائے گی۔ اور یہ گویا کہ جتنے میں نے خطاب اللہ کے گنے ہیں یہ 128 قسم کے خطابات ہیں جو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمائے۔ ان میں سب سے پہلا خطاب جو ایمان والوں سے اللہ نے فرمایا وہ پہلے پارے کی سورہ بقرہ کے اندر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو راعنا کا کلمہ نہ کہو۔ ہوا یہ تھا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع القرآن کے اندر یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ یہودی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور جب وہ بیٹھتے تھے تو جان بوجھ کر شرارت کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ کہہ کر اپنی طرف توجہ کیا کرتے تھے راعنا، جس کے کئی معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی بنتا ہے ہماری طرف توجہ فرمائیں، اور ایک معنی بنتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ احمق کا ان کی زبان میں،
ایک ان کی زبان میں متکبر کا معنی بنتا ہے، اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو تھوڑا سا مروڑ کر پھر کہتے تھے راعینا، تو اس کا معنی وہ ایسا بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک کیا کرتے تھے، تمسخر اڑایا کرتے تھے کہ اے ہمارے بکریوں کے چرواہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ نے ایمان والوں نے جب یہود کے دیکھا دیکھی یہی کلمہ کہنا شروع کیا تو روکا ہے کہ یہ کلمہ نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ولکن قولوا انظرنا، ہماری طرف بھی دھیان کرو، ہماری طرف بھی توجہ فرمائیں۔ اور انظرنا وہ ایسا کلمہ ہے، ایسا لفظ ہے، اس کے متعدد معنی نہیں بنتے، ایک ہی معنی بنتا ہے۔ اس سے اللہ جل جلالہ نے پورے ایمان والوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان، کسی یہودی، کسی نصرانی، کسی غیر مسلم، خواہ وہ ہندو ہو، سکھ ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کی بات نہیں ماننی۔ آج ہم تھوڑا غور کریں، سوچیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے کہ ہم قرآن حکیم کے اس حکم اول جو ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، اس کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ ہماری شکلیں، ہماری صورتیں، ہماری سیرتیں، ہمارے اخلاق جو حضرت ہر روز عشاء کے بعد اخلاقیات پر بہت عمدہ انداز سے الحمدللہ ہمیں جگاتے رہے، سناتے رہے، اللہ کرے کہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق مل جائے۔ اور پھر ہمارا طرز تمدن، ہماری زندگی، ہمارے بود و باش، ہمارا طرز تکلم، ہمارا طرز تمدن، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر کتنا بگڑا ہوا ہے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں یہود ٹپکتے ہیں، نصارہ نظر آتے ہیں یا اور غیر مسلم نظر آتے ہیں، نہیں ہم سوچتے، نہیں ہم دیکھتے، تو ہمارے گھروں میں یہاں تک معاملہ چلا گیا ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھروں میں اپنے لختے جگروں کے سر پر ٹیڑھی مانگ نکال کر یہ جملے فرمایا کرتی ہیں، واہ اب تو میرا انگریز ہو گیا۔ اللہ نے پہلے جملے میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کسی بھی غیر مسلم کی کوئی بات نہیں مانی، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے، مختلف اپنے احکام نازل فرمائے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا۔ کہیں ابھی ہمارے قرآن کرام نے یہاں قرآن حکیم میں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کہیں کتب علیکم القتال، مختلف قسم کی آیتیں پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے جب سورہ تحریم تک پہنچے ہیں تو سورہ تحریم میں اللہ نے آخری سے پہلا جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ یہ سورہ تحریم میں اللہ جل جلالہ نے جا کے ارشاد فرمایا۔ اور آگ سے کیسے بچائیں کہ ایسا ہمارے گھروں کا ماحول ہو، ہمارے گھروں کے اندر اس انداز کے معاملات ہوں کہ مائیں ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن بھائی ہیں آپس میں، وہ ایسا ماحول اپنے گھروں میں از خود کریٹ کریں، بنائیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں سوائے اللہ کی یاد کے، اللہ کے نبی کی اتباع کے کوئی اور چیز ہمارے سامنے نہ ہو۔ اور اس سے آخری آیت جو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، پکے
پکی توبہ کیسی ہوتی ہے؟ حضرت شاہ صاحب نے موزل قرآن کے اندر یہ لفظ تحریر فرمائے ہیں کہ ایسی توبہ کہ جب کبھی گناہ ہو اس پر ایسا پچھتاوا ہو کہ پھر اس گناہ کی طرف ہم لوٹے نہیں. جیسے انہوں نے مثال دی ہے آگے، جیسے کہ قے کرنے کے بعد آدمی اس کی طرف سے کتنا متنفر ہوتا ہے، کتنا بدظن ہوتا ہے. ہر گناہ سے ہی ہمیں ایسے متنفر ہونا اور اس سے بیزار ہونا، اور ہر گناہ سے توبہ کریں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی زبان یہ بات فرما رہی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. آج ہمارے جتنے بھی اکابرین، وہ ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء اعظام ہوں، یا اس معاشرے کے اولیاء موجود ہوں، تو سب کا اکثر کا اندیا اور نظریہ یہ ہے کہ شب قدر عموماً 27 کی شب میں آیا کرتی ہے. یہ صحابہ کا بھی نظریہ تھا، تابعین کا بھی، تبع تابعین کا بھی، اولیاء کا بھی، ہمارے اس دور کے جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں ان کا بھی یہی نظریہ اور یہی خیال ہے. اور اکثر احساسات میں یہ بات پائی بھی جاتی ہے کہ 27 کی شب الحمدللہ عموماً شب قدر ہوتی ہے. لیکن میرے دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نے ایک قول لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ شب قدر صرف رمضان المبارک ہی میں ہو، اکثر تو ہوتی ہے لیکن پورے سال میں بھی دائر رہتی ہے. اب رمضان کا تو آخری عشرہ اور آج کی رات تو ہم جاگیں گے، کیونکہ اکثر ہمارے اکابرین کا یہ نظریہ ہے الحمدللہ. لیکن یہ قول مبارک جو حضرت نے لکھا ہے، اور وہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، اکابر ہی کے اقوال میں سے چھانٹ کر وہ سارے اقوال میں سے ایک قول یہ لکھا ہے پورے سال میں دائر رہتی ہے. تو اب پورے سال کی شب قدر کیسے تلاش کریں؟ صرف میں نے 2 باتیں کہنی ہیں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں. کیسے تلاش کریں؟ پرسوں کو اگر چاند نظر آ گیا تو عید کی رات بھی تو شب قدر ہو سکتی ہے اس قول کے مطابق، 2 شوال بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 1 محرم بھی ہو سکتا ہے، 1 صفر بھی ہو سکتا ہے، 1 ربیع الاول بھی ہو سکتا ہے. پورے سال میں کون سا دن ہے؟ تو وہ ہم کیسے تلاش کریں؟ اللہ کروڑوں رحمتیں بھیجے ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے شان نشان رحمتوں کی بارشوں سے ہمہ وقت ان کو معمور فرمائیں. ان کی احادیث میں ہمارے اکابر، ان پر بھی اللہ کروڑوں رحمتیں بھیجے. انہوں نے ان کی احادیث میں سے ایک مبارک قول یہ لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، سورہ لقمان کے بعد ہے، سورہ احزاب سے پہلے ہے، 3 رکوع کی صورت ہے، اور 29ویں پارے کی پہلی سورہ مبارک جس کا نام سورۃ الملک ہے، جو شخص یہ دونوں صورتیں مغرب اور عشاء کے درمیان پورا سال روزانہ پڑھتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں یہ بات لکھی ہے، گویا کہ وہ ہر شب قدر کا ثواب پاتا ہے. لیں گے انشاءاللہ؟ بولے. اور بھی فضائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم حضرت مفتی صاحب سے سنتے رہتے ہیں، اکابر علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں. مجھے ایک بات اور، جو میں نے کہا 2 باتیں کرنی ہے، ایک اور کرنی ہے. یہاں شب قدر مل گئی، اللہ کرے سب کو مل جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ شب قدر کی دھواں دار رحمتوں کی بارش کے باوجود، رمضان المبارک کی رحمتوں کے باوجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے باوجود، چند شخص ایسے ہیں کہ ان کو اللہ کسی صورت معاف نہیں فرماتے.
ہمیں اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ کہیں میرا شمار تو ان لوگوں میں نہیں ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا جو شرک کرنے والا ہے اس کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ قرآن میں متعدد مرتبہ یہ فرماتے ہیں افارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ مثلا اذان ہو گئی اور گھر میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، ڈرامہ لگا ہوا ہے، اب کس کو ترجیح دیں؟ مؤذن کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی طرف دوڑیں یا وہ قسط جاتی ہے، کس کو کریں؟ اور اس کو قرآن کہہ رہا ہے، بھیا حافظ بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے افارأیت الذی ہے کہ نہیں قرآن میں؟ کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے دل کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اور ایک جگہ نہیں ہے قرآن میں، 2 یا 3 جگہ ہے۔ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو آیات بتاتا فلاں فلاں جگہ پر ہے قرآن میں، یہ حافظ تصدیق کر رہے ہیں میری۔ تو کیا ہم اس وقت خواہش نفس پر عمل کر کے شرک نہیں کر رہے ہوتے جس کو اللہ شرک فرما رہے ہیں؟ ایک اور مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ ایک طرف سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہے کہ تمہاری شکل و صورت ایسی ہو، تمہارا لباس ایسا ہو، تمہارا بود و باش ایسا ہو، تمہارا تمدن ایسا ہو، تمہارا طرز گفتگو ایسا ہو، تمہارا طرز تکلم ایسا ہو۔ اور دوسری طرف ہمارے سامنے ہمارے اپنے عہدے آتے ہیں، میں تو پروفیسر ہوں، کالج جاتا ہوں، شلوار کیسے نیچی رکھوں، اوپر رکھوں گا ٹخنوں سے، میں تو آفیسر ہوں CSP، اور کیسے میری ٹخنوں سے اوپر شلوار رہ سکتی ہے، میں تو ایسے ماحول میں رہتا ہوں، میں اپنے چہرے پہ نور نبوت کو کیسے سجا لوں، میں تو جناب جج ہوں، میں فلاں ہوں۔ اور میں نے اپنی زندگی کے 35 سال ایسے معاشرے میں گزارے ہیں۔ آپ سچی بات ہے جنت میں بستے ہیں، مسجد کا ماحول جنت کا ماحول ہے۔ میں نے 35 سال ایسے ماحول میں گزارے ہیں جہاں کوئی تمیز نہیں ہے کہ جو چیز سامنے آئی وہ دائیں ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف لے جانی ہے یا بائیں ہاتھ سے لے جانی ہے۔ وہاں کہنا بھی جہاد ہوتا ہے اور وہاں عمل کرنا بھی جہاد ہوتا ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے منہ کو چائے کا کپ لگا کر ہم بہت بڑے آدمی بن گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان الشیطان یأکل بشمالی ویشرب بشمالی، شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ تو اس وقت ہم کیا ٹھہرتے ہیں؟ مثالیں بہت ساری ہیں۔ ایک شخص جو شرک کرتا ہے اس کو اللہ معاف نہیں فرماتے، اور دوسرا فرمایا جو والدین کی نافرمانی کرنے والا اس کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتے۔ حقوق الوالدین بہت، اور میں نے چند دن پہلے ہی ایک ایسے ہی کلپ آیا، اس کلپ کو میں نے آن کیا، سنا، تو اس میں ایک بہت بڑے اللہ والے یہ بتا رہے تھے کہ جب میں نے گناہوں کو شمار کرنا شروع کیا، گناہوں کو تلاش کرنا شروع کیا کہ کون کون سے گناہ ہیں جو بڑے ہیں، کبائر میں سے ہیں، تو میں نے ان میں دیکھا کہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ شرک کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب والدین کہتے ہیں بیٹا بات سنو، ہم کہتے ہیں 1 منٹ، کہتے ہیں 1 منٹ۔ 1 منٹ کا کیا مطلب؟ 1 منٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ والدین نے فرمایا بیٹا بات سنو، حکم یہ ہے کہ اگر تم اپنی نفلی عبادت میں مشغول ہو، دیکھو نفلی عبادت کہہ رہا ہوں، اس میں مشغول ہو، ابا جان یا امی جان نے آواز دی ہے اس کو بالائے طاق رکھو، بعد میں وہ ادا ہو جائے گی، لیکن پہلے اپنے والدین کی بات کو، اس نفلی عبادت کو چھوڑ کر سننا ہوگا۔ ہم کتنی نافرمانی یہاں کرتے ہیں،
اور تیسرا فرمایا جو شراب کا عادی ہو اس کو اللہ معاف نہیں فرماتے. مدمن خمر ان کے لفظ حدیث میں موجود ہے. شراب کا رسیہ ہو اس کو اللہ معاف نہیں فرماتے. باوجود شب قدر کے، باوجود رمضان کے، باوجود مسجد میں ہونے کے، باوجود بیت اللہ میں ہونے کے، باوجود مسجد نبوی میں ہونے کے، طواف کرتا ہوا ہو بیت اللہ کا، تو اس وقت بھی اگر ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے اس کو اللہ معاف نہیں فرماتے. اور فرمایا اگلا کہ جو صلہ رحمی کو قطع رحمی میں بدلتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے. یہ چند چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور ان سے اللہ نے دیکھو شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اور آخری جملہ 89واں جملہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جو اللہ نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو. اور اگر آج ہم توبہ کر لیں گے، اور توبہ کرنے والے کے بارے میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی ہے، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور توبہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ جل جلالہ مجھے بھی ہر گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، جتنے بھی میں نے یہ باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، اگر اس میں کوئی سخت بات نکل گئی ہو معاف بھی فرما دینا، اور ساتھ ہی اللہ عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے پہلے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیجئے. اس کے بعد مختصر سے مراقبہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسماء الحسنی کے ساتھ دعا ہوگی. خطبہ سن لیجئے اور سچی توبہ کی نیت کر لیجئے. ماں باپ کی نافرمانی سے بھی توبہ، شرک سے بھی توبہ، قطع رحمی سے بھی توبہ. اگر کسی کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہے تو ہم جا کر معافی مانگ لیں گے. آج کی رات میں اس کو فون کر دیں گے، اس کو میسج اس کو کال کر دیں گے، اس سے ملاقات کر لیں گے اور اس سے معافی مانگ لیں گے. ماں باپ ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لیں، پھر ہماری بخشش ہوگی، دعا قبول ہوگی. خطبہ سنیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صدق دل کے ساتھ سچی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں تمام گناہوں سے اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا کے خیالات دل سے نکال لیں، تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت سے دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل اس کے شکریہ میں پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہر غیر سے ہٹ کٹ کے کچھ دیر اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے، اپنی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ رب العالمین کی طرف۔ تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہ گار کو تم نے دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہ گار کو تم نے دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے حاجت روا، میرا کوئی
مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے وہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے، مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے وہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے، مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں مجھ گناہگار کا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں مجھ گناہگار کا، بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، الغفار یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ،
البصير يا الله، الحكم يا الله، العدل يا الله، اللطيف يا الله، الخبير يا الله، الحليم يا الله، العزيم يا الله، الغفور يا الله، الغفور يا الله، الغفور يا الله، الشكور يا الله، العلي يا الله، الكبير يا الله، الحفيظ يا الله، المقيت يا الله، الحسيب يا الله، الجليل يا الله، الكريم يا الله، الرقيب يا الله، المجيب يا اللہ. یہ دعائیں قبول کرنے والے المجیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدی یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر 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 یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، التواب یا اللہ. توبہ کو قبول کرنے والے التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله، الصبور يا الله،
اللہ یا اللہ یا اللہ، الغفار یا اللہ، التواب یا اللہ، التواب یا اللہ۔ اے حنان اللہ، اے منان اللہ، اے رحمان اللہ، اے سبحان اللہ، عزتوں ذلتوں کے مالک اللہ، نفع نقصان کے مالک اللہ، صحت بیماری کے مالک اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ تو نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب کیا اور اس میں ہمیں تراویح میں قرآن مجید پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائی، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو پورا مہینہ مسجد میں قدم بھی نہیں رکھ سکے۔ اے مولا، ہم تیرے شکر گزار ہیں، ان حالات میں بھی تو نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنے گھر سے نہیں نکالا، اپنے در سے نہیں نکالا۔ اے میرے مولا، آج 27ویں شب ہے، شب قدر کا گمان ہے میرے مالک، آج ختم قرآن کی محفل ہے۔ اللہ، اس محفل میں بہت سارے دوست احباب، مرد عورتیں دور سے چل کے آئے ہیں، اور اے اللہ دلوں میں بہت ساری تمنائیں لے کے آئے ہیں، مرادیں لے کے آئے ہیں، دلوں میں بہت ساری باتیں لے کے آئے ہیں، اور اے اللہ آج تنہائی کے لمحات میں تیرے سامنے بیٹھ کر، جھولی پلا کر، دامن پلا کر تجھ سے اپنے درد بیان کرنا چاہتے ہیں، اپنے دکھ تیرے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، مرد عورتیں سب اپنی اپنی باتیں لے کر آئے ہیں۔ اے میرے مولا، آپ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ اللہ، ہماری بات کو سن لیجئے، ہماری دعا کو قبول کر لیجئے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے۔ میرے مولا، آج 27ویں شب ہے، اگر آج بھی آپ کی رحمت ہم جیسے گناہ گاروں کی طرف متوجہ نہ ہوئی تو اللہ پھر کب ہوگی؟ میرے مالک، رات کے اندھیرے چھا چکے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہیں، ایک تیرا ہی در ہے، بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں ہاتھ دامن پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ اے کریموں کے کریم، اے رحیموں کے رحیم، اے ٹوٹے دلوں کو تسلیاں دینے والے، اے بے کسوں کی دستگیر، اے تنکوں کو خورشید بنانے والے، بگڑوں کو ہدایت دینے والے، اپنی محبت بانٹنے والے، اے ہمارے کریم پروردگار، ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، تجھ سے بڑا غفار کوئی نہیں۔ بڑے گناہگار آج بڑے غفار کے دروازے پہ حاضر ہو چکے ہیں۔ میرے مالک، سب سے پہلے ہم معافی مانگتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ اللہ، جو گناہ چھوڑ دیے وہ بھی معاف فرما، جو نہیں چھوٹے اللہ ان کو بھی چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ، آپ معاف فرما دیجئے اور ہمارے لیے چھوڑنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ، ہم نے تیرے بندوں کے دل دکھائے، ہم ان سے معافی مانگ لیں گے، ہم معذرت کر لیں گے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ، آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ میرے مولا یہی رات ہے، آج بھی ہماری بگڑی نہ بنی تو پھر کب بنے گی؟ اللہ، ہمارا تو رمضان المبارک بھی اللہ قیمتی لمحات ضائع ہو گئے، ہم زیادہ اعمال نہ کر سکے، تیری یاد نہ کر سکے، اللہ حق ادا نہ کر سکے۔ میرے مولا یہی رات ہوتی ہے، اس میں ہم نے تیرے سامنے دل کھول کے رونا ہوتا ہے۔ اللہ، ہمارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، تیری رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ، اس محفل میں بہت سارے مرد ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں جو اپنے دلوں میں چھپے ہوئے غم لے کر آئے ہیں، وہ اس کے لیے دعا کبھی نہیں کہہ سکتے، مگر کے پتلے ہیں، غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لغزشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے مالک، آپ ہمیں صحت کی حالت میں رکھیں یا بیماری کی حالت میں رکھیں،
آپ ہمیں تکلیف کی حالت میں رکھیں یا راحت کی حالت میں رکھیں، آپ ہمیں نعمتوں سے نوازیں یا ہمیں بے آسرا اور سہارا چھوڑ دیں، ہم تجھ سے ہر حال میں راضی ہیں اللہ، تجھ سے ہر حال میں راضی ہیں، تیری ہر تقدیر پر راضی ہیں، لیکن اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تجھ سے آسانیاں مانگتے ہیں، تجھ سے عافیت مانگتے ہیں اور امتحانوں اور آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں اللہ، ہمیں ابتلا میں مبتلا نہ فرما، آزمائشوں میں مبتلا نہ فرما میرے مالک اللہ، تجھ سے تو وہ بھی راضی ہے جس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں اللہ، تجھ سے تو وہ بھی راضی ہے جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، تجھ سے تو وہ بھی راضی ہے جس کے جوان بیٹے بیٹیاں اس سے بچھڑ گئے ہیں اللہ، تجھ سے تو وہ بھی راضی ہے جو کئی سال سے بیڈ پر پڑا ہوا ہے، اسپتال میں پڑا ہوا ہے اللہ، تجھ سے تو وہ بھی راضی ہے جس کا سارا سرمایہ لٹ گیا اور وہ فقیر ہو گیا، اب وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو گیا، وہ بھی تجھ سے راضی ہے میرے مالک، ہم تجھ سے ہر حال میں راضی ہیں الحمدللہ علی کل حال، ہم تجھ سے ہر حال میں راضی ہیں اللہ، تجھ سے تو وہ بھی راضی ہے جس کے رشتہ داروں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ تنہا ہو گیا اللہ، تجھ سے تو وہ بھی راضی ہے جس کو تو نے کوئی نعمت نہیں دی، لیکن اے اللہ تو نے ہمیں تو بہت ساری نعمت کو برداشت کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے میرے مولا، ان آزمائشوں کو برداشت کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے میرے مولا، وہ تو پیغمبروں کا کام تھا، وہ تو صحابہ کا کام تھا اللہ، یہ تو دجالی دور ہے، اس دور میں تو کوئی نماز پڑھ لے بڑی بات ہے، اس دور میں تو کوئی اللہ تیرے ذکر میں بیٹھ جائے بڑی بات ہے اللہ، ان کمزوروں پر، ایمان کے کمزوروں پر اللہ اگر تو بڑے بڑے امتحان لائے گا تو قدم ڈگمگا جائیں گے کہ ایمان سے بھی ہاتھ نہ تو اٹھا لے میرے مولا، مہربانی کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما خدایا، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما، اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ، اس مجمع میں جتنے گناہگار ہیں سب کی خطاؤں کو معاف فرما اللہ، آج سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے مجمع میں کسی ایک کا آنسو بہ پڑتا ہے سب کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اللہ، اللہ کسی کا تو گرم گرم آنسو تجھے پسند ہوگا میرے مالک، سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ، سب کی بخشش فرما اللہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچے، ہمارے شاگرد، ہمارے اساتذہ مشائخ سب کی کامل مغفرت فرما اللہ، پوری امت کی کامل مغفرت فرما اللہ، پوری امت کی کامل مغفرت فرما اے اللہ، اس مجمع میں یا دور بیٹھے جو لوگ ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اللہ، ان کا جو بھی دکھ اور غم ہے اللہ، آج 27ویں شب کی برکت سے اللہ اس کے دکھ کو دور فرما اللہ، اس کے غم کو دور فرما اللہ، اس کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ، جو مائیں اپنی جوان بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں، جو والد اپنی جوان بیٹیوں کے لیے پریشان ہے، راتوں کو سوتے ہیں نیند نہیں آتی، آنکھوں میں بچے بچیوں کی تصویریں ہوتی ہیں میرے مالک، ان ماں باپ کے دکھوں کو بھی دور فرما اے اللہ، جو تنگ دستی میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ، جو غربت میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ اپنے بچوں کے رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ، ان کی پریشانیوں کو بھی آج دور فرما اللہ، ان کی پریشانیوں کو بھی آج دور فرما اللہ، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ، رزق کے دروازے تیرے پاس ہیں اللہ، رزق کے دروازے کھول دے میرے مولا اللہ، اس سے آگے ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے اللہ، اگر تو نے یہ دروازہ نہ کھولا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم محروم ہیں، ہم بدبخت ہیں، شیطان ہمیں تانا دے گا کہ تمہارا رب تمہاری نہیں سنتا میرے مولا، شیطان کو خوش نہ فرما اے اللہ، آپ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اگرچہ ہم گناہگار ہیں آپ نے کاروں کی دعا کو تو قبول کرتے ہی ہیں اللہ، آپ کی رحمت کا اظہار تب ہوگا جب آپ ہم جیسے گناہگاروں کی
کی بھی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، گھر کے پانی میں شفا عطا فرما، در و دیوار میں شفا عطا فرما، ہوا میں شفا عطا فرما، اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرما، اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ جو اسپتالوں میں پڑے ہیں بیمار، اللہ ان کو خیر سلامتی کے ساتھ گھر میں اللہ آنے کی توفیق عطا فرما، اور عید اپنے گھر میں سکون کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بے گھر ہیں اپنے گھر نہیں ہیں، اللہ وسعت برکت والے گھر عطا فرما، اللہ وسعت برکت والے گھر عطا فرما۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جن کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی اللہ ان کے دلوں میں آج کے بعد نماز کا عزم پیدا فرما، نماز کا پکا ارادہ ان کے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ نماز کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما، نماز کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر حضوری سے نہیں پڑھتے، اللہ ان کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں اللہ ان کو قرآن مجید پڑھنے کا شوق عطا فرما، لطف عطا فرما، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کو ذکر کرنے کی توفیق نہیں اللہ ان کو ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے اخلاق اچھے نہیں اخلاق سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک ہم تجھ سے عافیت کی دعا مانگتے ہیں، معافات کی دعا مانگتے ہیں، آسانی کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے دین کو محفوظ فرما، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرما، اللہ ہماری معیشت کو محفوظ فرما، اللہ ہماری عزت کو محفوظ فرما، اللہ ہماری صحت کو محفوظ فرما، اللہ ہماری بینائی کی حفاظت فرما، شنوائی کی حفاظت فرما، گویائی کی حفاظت فرما، دماغی قوت کی حفاظت فرما، قلبی قوت کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک مہربانی کا معاملہ فرما، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہے اللہ ان نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو نعمتیں ہمیں ضرورت ہیں اب تک ہمیں نہیں ملی اللہ ہم سوال کرتے ہیں اللہ آپ عطا فرما دیجئے۔ اللہ اگر کسی صورت ہمارے مقدر میں وہ نعمتیں نہیں تو اللہ ہمیں رضا بر قضا کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب سے خوش اور راضی ہو جائیے، اللہ ہم سب سے خوش اور راضی ہو جائیے۔ اللہ اس پورے مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے۔ اللہ تیری محبت کی نگاہ پڑتی ہے ڈاکوؤں کے سردار ولیوں کے سردار بن جاتے ہیں، شرابی تیری محبت کی شراب پلانے والے بن جاتے ہیں، بدکاری کے اڈوں سے لوگ نکل کر تیری محبت کی شراب پلانے والے بن جاتے ہیں۔ اے اللہ پورے مجمع کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اللہ دیکھ لیجئے، کرم کی نگاہ فرما لیجئے۔ اللہ اس مجمع میں معصوم بچے بھی ہیں، جب صحابہ کرام کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی معصوم بچوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ ان بچے بچیوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ لاج رکھ لیجئے۔ میرے مولا اس مجمع میں نوجوان بھی ہیں، اللہ میرے وہ نوجوان دوست جو جوانی میں توبہ کر چکے ہیں، گناہ سے اپنا رشتہ توڑ چکے ہیں، تیرے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ چکے ہیں، اللہ ان جوانوں کے سجدوں پہ لوگوں کو رشک آتا ہے، ان کی دعاؤں پہ لوگوں کو رشک آتا ہے۔ اے کریم اللہ آج تو بھی رحمت کی بارش فرما دے ان نوجوانوں کے صدقے جو اپنی زندگی تیرے نام کر چکے ہیں، شیطان سے رشتہ توڑ چکے ہیں، نفس سے رشتہ توڑ چکے ہیں۔ اللہ ان جوانوں کی لاج رکھتے ہوئے پورے مجمع پر اللہ رحمت کی تجلی ڈال دیجئے، جمال کی تجلی ڈال دیجئے، فضل کی تجلی ڈال دیجئے۔ اے کریم اللہ، اے بے قصوں کے دستگیر، اے صدائیں سننے والے، اے بے قراروں کی دعا سننے والے، تو نے قرآن میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے؟ اے بے قراروں کی سننے والے، اے بے قراروں کی سننے والے تجھے پکار رہے ہیں۔ اللہ رات کے آخری پہر میں تو ہی تو اعلان کرتا ہے کون ہے مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ اللہ مانگنے والے آگے ہیں، اللہ مانگنے والے آگے ہیں، مانگنے والیاں آ گئی ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا۔ اللہ یہ فقیر گناہگار تو ان کا ترجمان ہے، میں گناہگار سے ہی
مگر یہ تو تیری رحمت کے تالے بن کر آئے ہیں میرے مولا، میرے گناہوں کو نہ دیکھنا، میں تو ترجمان ہوں۔ اللہ ان کے دلوں کے اخلاص کو دیکھ لے میرے مولا، ان کے آنسو کو دیکھ لے میرے مولا۔ اللہ پردے میں بیٹھی ہماری مائیں بہنیں، اللہ وہ بھی آنسو بہا رہی ہیں۔ اللہ جب بہنیں آنسو بہاتی ہیں بھائیوں کے پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں، جب بیٹیاں آنسو بہاتی ہیں باپ اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں، جب بیویاں آنسو بہاتی ہیں شوہر بھی نرم ہو جاتے ہیں، اور جب مائیں آنسو بہاتی ہیں تو اللہ تیرا عرش بھی کانپتا ہے، اور جب باپ آنسو بہاتا ہے اولاد کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اے کریم اللہ آج کی محفل میں والد بھی رو رہے ہیں، والدہ بھی رو رہی ہیں، بیٹیاں بھی رو رہی ہیں، بہنیں بھی رو رہی ہیں، اور بھائی بھی رو رہے ہیں۔ اے قدردان اللہ، اے قدردان اللہ، اے سننے والے مالک، وہ پیالہ میں کہاں سے لاؤں جو تیرے سامنے رکھوں اور تیری رحمت چم چم برسے؟ وہ زبان میں کہاں سے لاؤں میرے مولا؟ وہ وجود میں کہاں سے لاؤں میرے مولا؟ وہ تقوی میں کہاں سے لاؤں میرے مولا؟ وہ نیکیوں کی سوغات میں کہاں سے لاؤں میرے مولا؟ میں کمزور گناہگار تیرا بندہ ہوں، مجھ سے اعمال بھی نہیں ہوتے، گناہ سے بھی نہیں بچ پاتا، تقوی بھی اختیار نہ کر سکا میرے مولا، دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہ سیکھ سکا، دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہ سیکھ سکا میرے مولا۔ آج اس مسکین بن کے تیرے سامنے جھولی پلا دی ہے میرے مولا، اپنی رحمت فرما دے میرے مولا، اپنی رحمت فرما دے۔ تیری رحمت کے طالب بن کر آئے ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، پر تیری محبوب کی امت میں سے ہے۔ اے اللہ اگر حق پرستوں کی تو نے کی نہیں دل جوئی تو تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا نہیں ہے، اگر تو نے مسلمانوں کی دعاؤں کو نہ سنا تو بت ہمیں تانا دیں گے کہ کس خدا سے مانگتے ہو جو تمہاری سنتا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں پتہ ہے اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمارے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، مگر اللہ آپ تو ستار ہیں نا، آپ تو پردے ڈالنے والے ہیں میرے مولا، پردہ ڈال دے میرے مولا، پردہ ڈال دے میرے مولا، پردہ ڈال کے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے میرے مولا۔ میرے مولا میرے آنسو جھوٹے، میری دعائیں جھوٹی، پر اللہ جس جگہ پہ بیٹا ہوں، جس جگہ پہ بیٹا ہوں اللہ تیری رحمت سے محروم نہیں ہونا چاہیے میرے مولا۔ اللہ اپنی رحمت فرما دے، ہم جھوٹوں کو سچا بنا دے میرے مولا، ہم جھوٹوں کو سچا بنا دے میرے مولا۔ اللہ مجمع میں کسی کی دعا کو بھی رد نہ فرمانا، اللہ کسی کی دعا کو بھی رد نہ فرمانا۔ اللہ دور بیٹھے بہت سارے لوگ ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی رد نہ فرمانا۔ اللہ ہماری بہنوں نے بھی پیغامات بھیجے ہیں، اللہ وہ بہنیں جو بھائیوں کی خدمتیں کرتی ہیں، کوئی کھانا کھلائے، کوئی پانی پلائے، کوئی کپڑے دے، بھائیوں کی کامیابیوں کو سن کر جن بہنوں کے سر فخر سے بلند ہوتے ہیں، اللہ وہ بہنیں بار بار فون کر کے میسج کر کے کہتی ہیں بھائیوں قبولیت کے لمحات میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ اللہ اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ان کا حسن زن ہے، اللہ اس کے مطابق ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہماری بہنوں کو خوشیاں عطا فرما، ان کے دکھوں کو دور فرما، دردوں کو دور فرما۔ یہ اللہ آج کی دعا میں سے ہماری پیاری پیاری ماں جس نے بچپن میں ہماری خدمت کی، ہمیں کھلایا پلایا نہلایا سلایا اٹھایا، ہمارے راحت سکون کے لیے اپنے راحت سکون کو قربان کر دیا، آج ان ماؤں کی ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، ہڈیوں سے گودا ختم ہو چکا ہے میرے مولا۔ جس طرح اس ماں نے ہمیں راحت پہنچائی، دونوں جہانوں میں اسے راحت پہنچا، اس کے دل کو ٹھنڈا فرما، اے اللہ اسے بہترین جزا عطا فرما، انہیں اپنی اولیاء بندیوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا ہم ماں کا حق ادا نہ کر سکے، دعا میں دعا مانگتے ہیں، اللہ اس حق کی تلافی فرما، اور اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ ہمارے وہ بوڑھے والد
جنہوں نے خون پسینے کی کمائی ہمارے اوپر نچھاور کی، ہر لمحے ہمارے لیے فکر مند رہے، ہم جوان ہوئے وہ بوڑھے ہو گئے، میرے مولا ہم ان کا بھی حق ادا نہ کر سکے، اللہ اس والد کو بھی اپنے اولیاء میں شامل فرما، بہترین جزا عطا فرما، اپنی شان و شان بدلہ عطا فرما، جن کے ماں باپ فوت ہو چکے اللہ کامل مغفرت فرما، درجے بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدردانی اور خدمت کی توفیق عطا فرما، صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ ان کے سائے ہمارے سروں پر دراز فرما، اللہ آج کی دعا میں سے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں کو بھی حصہ عطا فرما، جو بھائیوں کے دکھ دردوں میں شریک رہتے ہیں، ایک پریشان ہوتا ہے سب پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ ان بھائیوں کے جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو حصہ عطا فرما جنہوں نے ہماری تعلیم تربیت کے لیے زندگیاں وقف کر دی، دن رات لگا دیے، اللہ خصوصاً ہمارے حضرت جی دامت برکاتم کی صحت میں عزت میں کاموں میں مزید برکتیں عطا فرما، اور اللہ ہمیں ان کے فیض کو مزید آگے پھیلانے کا ذریعہ بنا اور ہمیں اس کام کے لیے قبولیت فرما، اے اللہ ہمیں اپنے شیخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اپنے شیخ کی آنکھوں کا تارا بنا، اے اللہ اپنے شیخ کی آنکھوں کا تارا بنا، نسبت کا نور عطا فرما، اللہ نسبت اتحادی عطا فرما، اللہ اس بے جان سے اللہ دین کا کام لے لیجئے، ہم سب کو دین کے کام کے لیے قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرما، پریشانیاں دور فرما، اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اللہ ہمیں غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما، غیروں کے ظلم و جبر سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہماری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا، اللہ ان کو نیست و نابود فرما، اللہ ہمارے حرمین شریفین کو آباد فرما، اللہ ہمارے حرمین شریفین کو آباد فرما، اللہ جس حرم میں ہر وقت ہر لمحے مخلوق خدا طواف کرتی تھی اللہ ظالموں نے اس کو بھی رکوا دیا، میرے مولا ہمارے حرمین شریفین کو آباد فرما، اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما، اللہ ہمارے مدارس کو آباد فرما، اللہ ہماری خانقاہوں کو آباد فرما، اللہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری فرما، ساری فرما، دین کی کوششوں کو جاری ساری فرما، جہادی کاموں کی حفاظت فرما، جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ اس کی پشپنائی فرما، غیبی مدد فرما، اللہ غیروں کی سازشوں کو ہوا میں اڑا دیجئے، اللہ ان کو نیست و نبود کر دیجئے، اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، کفر کا منہ کالا فرما دیجئے، اسلام اور ایمان والوں کی مدد فرما دیجئے، اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہم نے تھوڑا مانگا تو زیادہ عطا فرما، ہم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا، مستورات نے پیغامات بھیجے، اللہ ان سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ قبول فرما، اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، ترقی کے لیے جن اسباب وسائل کی ضرورت غیبی خزانوں سے عطا فرما، جگہ کی وسعت عطا فرما، اے اللہ تعمیراتی کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچا، علم اور روحانیت کی وسعت عطا فرما، اس ادارے سے محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے، نیک مشورے دینے والے، یہاں آنے والے سب کو بہترین جزا عطا فرما، اپنی شان و شان بدلہ عطا فرما، اللہ یہاں کے پڑھے ہوئے طلباء کو، پڑھانے والے اساتذہ کو، خدمت کرنے والے خدام کو، طالبات کو، معلمات کو خاص قبولیت عطا فرما، اللہ خاص قبولیت عطا فرما، اللہ ان سے خوب خوب دین کا کام لے لیجئے، اللہ حاضرین محفل کے دلوں میں جو بھی جائز مرادیں ہیں اللہ پوری فرما، اللہ آج کسی بھی بندے کی دعا کو رد نہ فرمانا، اللہ تیری رحمت کی شان کے لائق نہیں ہے کہ سب کی دعا قبول ہو جائے اور مجھ جیسے گناہگار کی دعائیں قبول نہ ہو، میرے مولا جس کی دعا قبول نہیں ہوئی اللہ اس کی بھی دعا قبول فرما، اللہ اس کی بھی دعا قبول فرما، ربنا تقبل ربنا تقبل ربنا تقبل، اللہ جن بچوں نے قرآن سنایا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ قرآن پڑھنے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ درگزر فرما، اللہ اس کو قبول فرما، اس کے ثواب کو بڑھا چڑھا کر اللہ انہیں
عطا فرما، ان کے ماں باپ کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا، ان کے گھروں میں برکت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس قرآن کو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان بچوں کو مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے علم میں برکتیں عطا فرما، عمل میں برکتیں عطا فرما، اخلاق کو سنوار دیجئے اللہ، ان کی رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے اللہ، ان کے دل کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اللہ، خوشیوں کا ذریعہ بنا دیجئے۔ طالبات میں ہماری بیٹی نے اور دوسری بچیوں نے قرآن سنایا اللہ، ان کی زندگیوں میں بھی برکتیں عطا فرما اللہ، اپنی خاص رحمت ان پر فرما اللہ، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا اللہ، ہماری بیماریوں کی شفا بنا، ہمارے غموں کے لیے دوا بنا، اور اے اللہ ان بچیوں کے علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کے مستقبل کو روشن فرما، آنے والے وقت میں ان کو بہترین زندگی نصیب فرما، آخرت میں بھی اللہ ان کو کوئی دکھ غم نہ پہنچے، اور دنیا میں بھی ان کو کوئی دکھ اور غم نہ پہنچے اللہ، ان کے نصیب اچھے فرما اللہ، ان کے نصیب اچھے فرما اللہ، ان پر اپنی خاص رحمت فرما، اپنی اپنی دعائیں دل میں مانگ لیجیے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ گر کے سجدے میں سب نے یہی فریاد کی، تو نہیں ہے تو حاجت روا کون ہے؟ گر کے سجدے میں سب نے یہی دعا کی، تو نہیں ہے تو ہمارا اللہ کون ہے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سب احباب اپنی جگہوں